الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے عورتوں کے بارے میں سوالات۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے عورتوں کے بارے میں سوالات پڑھ یا سن لے، اسے اپنے گھر کی خواتین کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دینی احکامات پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا، میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا۔ اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیر محرم کے ساتھ بھائی بہن کا رشتہ بنانا کیسا؟ غیر محرم کے ساتھ منہ بولے بھائی بہن کا رشتہ بہت جلدی قائم ہو جاتا ہے، اگر اصلاح کی نیت سے سمجھایا جائے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے جیسے ہیں یا یہ تو میرے بھائی جیسے ہیں۔ کیا اسلام میں اس طرح غیر محرم سے بھائی بہن کا رشتہ بنانا جائز ہے؟ جواب، غیر محرم کو بھائی یا بہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم نے ویسے ہی بنا دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان بھائی ہیں تو یوں ہر مسلمان عورت مسلمان مرد کی بہن ہے، لیکن چونکہ نامحرم ہے اس لیے پردہ فرض رہے گا، اور اگر منہ بولے بھائی بہن بن بھی گئے تب بھی پردہ ختم نہیں ہوگا۔ منہ بولے بھائی بہن بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ بے تکلفی اور بد نگاہی بڑھے گی اور نہ ہونے کا ہو جائے گا۔ عورت کے لیے قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ وہ غیر مرد سے ایسی نرم اور لوچ دار گفتگو نہ کرے جس سے دل کا روگی اور گندے ذہن والا للچائے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو ایسی آواز رکھے جس میں نرمی اور لچک نہ ہو، بالکل سادہ اور نارمل ہو، نہ مسکرائے، نہ ہنسے اور نہ ہی ایسی لفٹ دے کہ جس سے اگلا آزمائش میں مبتلا ہو۔ البتہ ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے اور وہ جھگڑا کرنے لگے۔ اب تو وطن عزیز پاکستان میں بھی حالات بہت خراب ہیں، کسی نامحرم کو آنٹی، کسی کو انکل اور کسی کو سسٹر یعنی بہن بنا رکھا ہے۔ شاذ و نادر کوئی گھر ہوگا جہاں شرعی پردہ ہو، دیور اور بھابھی ہر جگہ چھوٹا بھائی اور بڑی بہن کے نام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہنوئی اور بیوی کی بہن میں بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی دفتر اور فیکٹری میں ہی اور شی یعنی مرد و عورت جمع ہوتے ہیں
اور بے پردہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو سیلز گرلز یعنی سامان بیچنے کی ملازمت کرنے والی عورتیں بھی آ چکی ہیں، اور بسوں میں کنڈکٹر کے طور پر عورتیں کام کرنے لگی ہیں۔ اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامی بہنوں کا واٹس ایپ استعمال کرنا کیسا؟ سوال: کیا اسلامی بہنیں مدنی کاموں کی خاطر رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ پر صوتی پیغام دے سکتی ہیں؟ جواب: اسلامی بہنیں ضرورتاً رابطے کے لیے میسج کا استعمال کریں۔ کسی بھی اسلامی بہن کو واٹس ایپ پر صوتی پیغام یعنی آڈیو میسج دینے کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت نہیں، حتیٰ کہ اگر سامنے والی بھی اسلامی بہن ہو، جب بھی اپنی آواز میں پیغام ریکارڈ کر کے نہ بھیجیں، اس لیے کہ یہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس اسلامی بہن کے گھر کے مردوں تک یہ آواز پہنچ جائے۔ اسلامی بہنوں کو تو ویسے بھی سوشل میڈیا سے دور ہی رہنا چاہیے، بلکہ اسلامی بھائی بھی بقدر ضرورت اور محتاط انداز میں ہی استعمال کریں، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے پردہ داروں کے پردے فاش ہو جاتے ہیں۔ کوئی معزز آدمی اپنی نجی مجلس میں خوش طبعی کے طور پر یا ویسے ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں آنے کے بعد وہی معمولی بات طوفان کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر وہ عزت دار اپنی پگڑی اچھلتے دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کر کچھ نہیں سکتا۔ بہرحال ہر ایک کو ہر بات سوچ سمجھ کر ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر ریکارڈنگ نہ بھی ہو۔ جب بھی دو معصوم فرشتے یعنی کرامن کاتبین تو ہر ایک کا قول و فعل لکھ ہی رہے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارہ 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ بچی کا نام اجوا رکھنا کیسا؟ سوال: بچی کا نام اجوا رکھنا کیسا ہے؟ جواب: اجوا مدینہ پاک بلکہ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور ہے، اس نسبت سے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دولہا دلہن کا ایک دوسرے کے تحائف استعمال کرنا کیسا؟ سوال: شادی کے موقع پر دولہا یا دلہن کو جو تحائف ملتے ہیں، کیا ان پر دونوں کا حق ہوتا ہے یا جسے تحفہ ملا تھا صرف اسی کا حق ہوتا ہے؟ جواب: جس کو تحفہ ملا ہے وہی تحفے کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے، البتہ اگر ایک دوسرے کو خوشی خوشی دینا چاہیں تو منع نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ سوال: میں اپنی بیوی پر بہت شک کرتا ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ SMS کے ذریعے سوال۔ جواب: اگر یہ شک بدگمانی کی حد تک ہے اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے تو توبہ فرض ہے۔ بدگمانی دل کی غیبت ہوتی ہے۔ اگر صرف شک پیدا ہوتا ہے اور اس کو آدمی ٹالتا رہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بدگمانی سے بچنا ہی ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حسن الظن من حسن العبادتی، یعنی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان اچھی عبادتوں میں سے ہے۔ اس لیے اچھا گمان رکھنا ہی پڑے گا، یہ لازم ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کے معاملے کو اچھے پہلو پر محمول کرنا واجب ہے، یعنی مسلمان کی کسی بات پر گناہ بھرا پہلو گھسیٹ کر نہیں لانا چاہیے، بلکہ لازم ہے کہ اچھا پہلو تلاش کرے، اور اگر اچھا پہلو ملتا ہے تو
تو اسی کو اوکے کرے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حکایت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا، اے آدمی، تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا، واللہ، یعنی اللہ کی قسم، میں نے چوری نہیں کی۔ جب اس شخص نے قسم کھائی تو آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ کتنا بڑا کمال معاملہ ہے کہ ایک مومن خدا کی قسم کھا رہا ہے تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ یہ تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ جتنا ہو سکے حسن ظن ہی رکھنا ہے۔ مثلا ہم نے کسی کو 100 کا گرا ہوا نوٹ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ چوری کر رہا ہے، یہ سوچیں کہ اسی کا ہوگا اور گر گیا ہوگا۔ اگر حسن ظن کا پہلو نکل سکتا ہے تو نکالا جائے۔ مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا چاہیے، اور میاں بیوی کو تو اچھا گمان رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ تب ہی گھر چلے گا، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شک کی بنیاد پر طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسا دیکھا ہے، ایک شخص تھا، اسے بھی اپنی بیوی پر بڑا شک تھا۔ اس کے بھائی نے مجھے اس سے ملوایا، میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ بولا کہ میرا شک ختم ہی نہیں ہوتا۔ بالآخر اس نے بیچاری کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اگر وہ واقعی کچھ غلط کر بھی رہی ہے تو اس بارے میں قیامت کے دن آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ تو حسن ظن ہی رکھیں۔ اگر بیوی بالکنی میں کھڑی ہوئی ہے تو یہ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں کہ سامنے والے گھر میں جو رہتا ہے اس سے نظر بازی کرتی ہے یا اس سے اس کی ترکیب بنی ہوئی ہے، حالانکہ اس بیچاری کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ یہ فلاں سے ترکیب کرتا ہے، فون پر لمبی لمبی باتیں اسی سے کرتا ہے، اس چڑیل سے اس کا رابطہ ہے، اسی سے لگا رہتا ہے۔ اب جس بیچاری کو یہ چڑیل کہہ رہی ہے اس کو خواب میں بھی پتہ نہیں ہوتا شوہر اپنے کسی دوست سے کوئی کاروباری بات کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے بات کر رہا ہے۔ اس طرح شیطان لڑائیاں کرواتا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ شیطان اپنا تخت دریا پر بچھاتا ہے، اس کے چیلے جمع ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ شراب پلوا دی، کوئی کہتا ہے جھوٹ بلوا دیا، پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی۔ یہ سن کر شیطان اٹھتا ہے اور عزت کے ساتھ اسے اپنے برابر میں تخت پر بٹھا کر کہتا ہے کہ کام تو بس تو نے کیا ہے۔ یوں شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اس کو پانے کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ کو جو کچھ پسند ہے آپ ضرور چاہیں گے کہ وہ مجھے مل جائے اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ شیطان کو پسند ہے کہ میاں بیوی لڑ پڑیں اور ان میں طلاق ہو جائے۔ اس کے لیے پہلے گناہوں اور غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنتے ہیں اور پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ذہن سے شک بالکل نکال دیں اور بیوی کے لیے دعا کریں۔ یہ ذہن بنا لیں کہ میری بیوی الحمدللہ اچھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ بالفرض نماز نہیں بھی پڑھتی تو کم از کم مسلمان تو ہے۔ آپ کوشش کر کے اسے نمازوں میں لگا دیں اور خود بھی نماز پڑھیں۔ یوں نیکیاں کریں اور آپس میں پیار محبت سے رہیں، ورنہ اس طرح اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے اور جب گھر ٹوٹتا ہے تو وہ در بدر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں جھگڑوں سے بچائے اور کاش سب مسلمانوں کے گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کیجیے۔ سوال: اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم زن مرید بن گئے ہو، اس کا کیا حل ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص خوف خدا کے باعث اپنی زوجہ سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے یا اس سے نرم برتاؤ کرتا ہے،
اور لوگ اسے زن مرید ہونے کا تانا دیتے ہیں تو یقیناً یہ اس کی دل آزاری کا سبب ہوگا۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے، لوگوں کے کچھ بھی کہنے پر دل برداشتہ نہ ہو اور ہرگز اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے، بلکہ مزید نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ فی زمانہ لوگوں کے انداز یکسر بدل چکے ہیں، خصوصاً اپنی زوجہ کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی ناگفتہ بے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی زوجہ سے معافی مانگنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، حالانکہ بیوی پر ظلم کیا ہو تو معافی مانگنا واجب ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی زوجہ سے معافی تلافی کرتے رہا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ظلم کیا ہوگا تو ہی معافی مانگی جائے گی، بلکہ احتیاطی معافی مانگ لی جائے تب بھی حرج نہیں، بلکہ احتیاطی معافی مانگنا میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ الحمدللہ میرا معمول ہے، میں احتیاطی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ جیسے کوئی بڑی رات یا بڑا دن آتا ہے تو میں معافی تلافی کی ترکیب بنا لیتا ہوں۔ اس سے ہرگز کسی کی شان میں کمی نہیں آتی اور نہ ہی کسی کی عزت کم ہوتی ہے۔ کیا طلاق کا سوچنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ سوال: کیا طلاق کے بارے میں سوچنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ فیس بک کے ذریعے عبد الرشید کا سوال۔ جواب: جی نہیں، طلاق کا سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں طلاق دینے سے نہیں ہوتی جب تک زبان سے نہ کہے۔ طلاق کے مسائل کے متعلق مدنی مذاکرے میں سوالات نہ کیے جائیں، اس کے جوابات یہاں نہیں دیے جاتے۔ بعض اوقات آدمی آٹی مار کر کچھ پوچھ لیتا ہے اور جا کر کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، اس لیے دارالافتاء اہل سنت فریقین کو بلاتا ہے اور دونوں کی سن کر پھر طلاق کے تعلق سے فیصلہ دیتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا کیسا؟ سوال: کیا مسلم خواتین شادی کے بعد والد کے نام کے بجائے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا سکتی ہیں؟ SMS کے ذریعے سوال۔ جواب: اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن رسک یعنی خطرہ بڑا ہے کہ اگر گھر نہ چلا اور شوہر نے 1 2 3 کر دیا یعنی طلاق دے دی تو اب کس کا نام لگائے گی؟ اس لیے باپ کا نام لگانے میں ہر صورت میں عافیت ہے۔ آج کل تو عورت اپنے شوہر کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ یہ مسز فلاں ہیں۔ اگر شوہر نے 1 2 3 کر دیا تو مسز کیسے کہے گی، بلکہ پھر تو اس کے نام سے نفرت ہو جائے گی، جبکہ باپ ہی رہتا ہے اور اس سے نفرت بھی نہیں ہوتی۔ میک اپ کیا ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ سوال: اگر میک اپ کیا ہوا ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال۔ جواب: اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا جرم یا تہ جمی ہوئی ہے اور پانی اس کے نیچے نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر بالکل تیل کی طرح چپڑی ہوئی ہے جس کی تہ نہیں ہے اور پانی بہہ جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ اگر گھی کی تہ جمی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا۔ البتہ اگر گھی بھی تیل کی طرح ہے اور جمع ہوا نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا۔ کوئی ایسی چیز اعضائے وضو پر نہیں ہونی چاہیے جس کا جسم ہو اور وہ اکھڑتی ہو جیسے پپڑی اکھڑتی ہے۔ کیا گھر کی باتیں دوسروں کو بتانی چاہیے؟ سوال: کیا گھر کی باتیں دوسروں کو بتانی چاہیے؟ ایک بچے کا سوال۔ جواب: اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے اور دوسروں کے گھر کے حوالے سے سوالات بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح کے سوالات کے جواب میں بعض اوقات یا تو گھر کے پول کھلتے ہیں یا بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہے، اس لیے بغیر ضرورت سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، مثلا بہنیں کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، شادی کس کس کی ہوئی ہے،
بچے کس کس کے ہیں، شادی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، کوشش کر رہے ہیں، عمر بڑی ہو گئی ہے، جلدی شادیاں کرواؤ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات معاشرے میں بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ عورتیں مل کر بیٹھیں گی تو ان کے الگ ٹاپکس یعنی موضوعات ہوں گے، مرد مل کر بیٹھیں گے تو ان کے الگ ٹاپکس ہوں گے، دوستوں کے الگ ٹاپکس ہوں گے اور بچوں کے الگ ٹاپکس ہوں گے۔ یوں مختلف ٹاپکس پر پنچایتیں کرتے رہتے ہیں اور سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صرف کام کی بات کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا جس کی اپنی بیوی کے ساتھ مسائل تھے۔ اس کے دوست نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھر کی بات باہر کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ کمینہ پن ہے کہ بندہ میاں بیوی کی باتیں باہر کرے۔ جب میاں بیوی کا جھگڑا بڑھا تو بالآخر طلاق ہو گئی۔ اب اس کے دوست نے کہا کہ اب تو تمہاری طلاق ہو گئی ہے، اب تو بتاؤ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی وہ میرے لیے بالکل ایک غیر عورت ہو گئی ہے اور میں غیر عورتوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ یوں اس شخص نے اپنی جان چھڑائی۔ ایسے سمجھدار آدمی اب معاشرے میں کتنے ہیں؟ یا تو گھر ٹوٹنے سے پہلے ہی ہزار غیبتیں، ہزار تہمتیں اور ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں، گناہوں کا سلسلہ الگ شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد گھر ٹوٹتا ہے اور تباہی مچتی ہے۔ دونوں طرف سے اتنے گناہ کیے جاتے ہوں گے کہ الامان والحفیظ۔ اللہ کریم ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سچی بات دوسروں کو بولنے کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کسی میں واقعی عیب ہوتا ہے اور یہ بتانا سچ بھی کہلائے گا، لیکن اس میں عیب کھولنا پایا جائے گا جو گناہ کی صورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کا بھی ذہن نصیب کرے۔ عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہ دینے میں حکمت۔ سوال: دوران سعی میلین اخضرین میں عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا تو دوڑی تھیں۔ جواب: حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا بے قراری اور اضطراب کے سبب دوڑی تھیں اور اللہ پاک کے کرم سے ان کی یہ ادا صرف مردوں کے لیے باقی رکھی گئی اور عورتوں کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا۔ عورتیں چونکہ عام طور پر کمزور ہوتی ہیں، شاید اس لیے انہیں دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگرچہ میں نے عورتوں کو نہ دوڑنے کی حکمتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھیں، مگر ایک حکمت پردہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورتیں دوڑیں گی تو ان کے اعضاء ہلیں گے، جس کے باعث معاذ اللہ غیر مردوں کے لیے بدنگاہی کا سامان ہوگا۔ یاد رکھیے، شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی حکمت اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینا ہے۔ اسلامی بہنوں کو اپنی آئی ڈی بنانا کیسا؟ سوال: کئی عورتیں انٹرنیٹ پر بنت عطار اور کنیز عطار وغیرہ ناموں سے اپنی فیس بک آئی ڈی اور پیج بناتی ہیں، جس کے باعث کئی غلط رابطے قائم ہو جاتے ہوں گے۔ کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے اور سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر نہ پڑھائیں کہ اس میں مکر زنا یعنی عورتوں کے دھوکہ دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب عورتوں کو قرآن کریم کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانے سے منع کیا گیا ہے تو فیس بک چلانے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے کہ جہاں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں؟ عورتوں کو تو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، شاید ہی اس کا نام حاضرین میں کسی اسلامی بھائی کو معلوم ہو،
کیونکہ میں اس کا نام لیتا ہی نہیں۔ بعض لوگ دھڑلے سے کھلے عام اپنی بہو بیٹیوں کے نام لیتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ جب میں کسی کے سامنے اپنی بیٹی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، پھر اس کے نام کا پیج کس طرح پسند کر سکتا ہوں، جو عام طور پر بہت ساری خرابیوں اور گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جس میں تصویریں، آوازیں اور نہ جانے کیا کیا ڈالا جاتا ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی بنت عطار کے نام سے پیج کھول کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ وہ بنت عطار یعنی عطار کی حقیقی بیٹی ہے، تب تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے یا کسی غیر والی یعنی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل۔ نیز اگر لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے بنت عطار کے نام سے پیج کھولا کہ لوگ دھوکے سے اس پیج کو دیکھیں، تو اس صورت میں جھوٹ اور دھوکے کے گناہ سے بھی توبہ کرنا واجب ہے۔ جو اسلامی بہنیں اپنے نام کے ساتھ عطاریہ، قادریہ اور رضویہ لکھ کر آئی ڈی بنائیں یا پیج چلائیں، میری طرف سے ان کی ناپذیرائی ہے اور نہ ہی حوصلہ افزائی۔ جو اسلامی بہنیں واقعی عطاریہ ہیں اور جن کے خمیر میں عطاریت شامل ہے، انہیں میری طرف سے پیج چلانے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ اگر عطاریہ نہ بھی ہو، جو بھی مجھ سے عقیدت و محبت رکھنے والی میری مسلمان مدنی بیٹی ہے، وہ پیج نہ چلائے۔ لفظ عورت کے لغوی معنی ہی چھپانے کی چیز ہیں، لہٰذا عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے۔ باہری شریعت میں ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں۔ لہذا سج دھج کر پیج پر آنا اور گلیوں بازاروں میں گھومنا با حیا عورتوں کا کام نہیں۔ اسلامی بہنوں سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ کسی کے پیج کو لائک بھی نہ کریں کہ یہ نالائقی ہے۔ انٹرنیٹ چلانا اور سوشل میڈیا کی طرف جانا اسلامی بہنوں کا کام ہی نہیں، لہذا جتنا ہو سکے اس سے بچیں۔ دعائے عطار: یا اللہ، جو بھی میری مدنی بیٹی اپنا پیج بند کر دے اور جو اپنا پیج کھولنے کا سوچ رہی ہے، وہ اس سے باز رہے، اور جو پہلے سے ہی باز ہے، ان سب کو بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے لیے طواف کی احتیاطیں۔ سوال: دوران طواف بعض عورتوں کا مردوں سے اختلاط سے بچنے کا ذہن نہیں ہوتا، اس کا حل ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: دوران طواف بعض عورتیں بڑی بے باکی کے ساتھ مردوں کے درمیان گھس جاتی اور انہیں دھکے مارتے ہوئے آگے نکل جاتی ہیں۔ ایسا وہی عورتیں کرتی ہیں جن کا غیر مردوں سے جسم چھو جانے سے بچنے کا بالکل ذہن نہیں ہوتا۔ ایسی تمام خواتین کو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے مبارک انداز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے عرض کی گئی، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ حج کرتی ہیں نہ عمرہ؟ آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی۔ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ خدا کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے، بخدا وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ رضی اللہ عنہا کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ دیکھا آپ نے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی کیسی مبارک سوچ تھی کہ ایک مرتبہ فرض حج کرنے کے بعد
صرف پردے کی وجہ سے نفلی حج نہیں فرمایا، حالانکہ اس وقت آج کی طرح بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے حرمین طیبین میں پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اپنے پردے کو یقینی بنائیں۔ طواف میں بھی حتی الامکان مردوں کے ساتھ ٹکرانے سے خود کو بچائیں۔ حالت احرام میں عورتوں کے لیے اپنا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن پردہ پھر بھی کرنا ہوگا۔ لہذا کسی کتاب یا گتے وغیرہ کی آڑ کر کے اپنے چہرے کو چھپائیں۔ بعض اسلامی بہنیں ایسی ٹوپی کیپ پہنتی ہیں جس کے آگے کپڑا لٹکا ہوتا ہے، اس سے بھی پردہ تو ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ پسینہ پونچھتے وقت یا ہوا چلنے کی وجہ سے وہ کپڑا جب چہرے سے چپکے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ لہذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے گتے یا کتاب وغیرہ کی آڑ سے چہرہ چھپانا بہتر ہے۔ کیا میاں بیوی جنت میں یکجا ہوں گے؟ سوال، کیا میاں بیوی دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے؟ جواب، جی ہاں، اگر میاں بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا اس کا کسی دوسرے جنتی سے نکاح ہو جائے گا۔ جنت میں جانے والے کو اپنے دوسرے فریق کے بچھڑنے کا کوئی غم و صدمہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت غم اور صدمے کا مقام نہیں۔ 10 بیویوں کی کہانی کی شرعی حیثیت۔ سوال، اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھواؤں گی، تو ان سے کہا جائے کہ یہ منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہانیاں من گھڑت ہیں، ان کی جگہ قرآن شریف کا ختم کروا لیں یا چند قرآنی سورتیں پڑھوا لیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے منت مانی ہے، اگر پوری نہ کی تو دل میں طرح طرح کے وسوسے آئیں گے، ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ جواب، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ناجائز کام کی منت مانی تو اسے پورا کرنا بھی ناجائز ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لہذا 10 بیویوں کی کہانی سننے یا پڑھنے کی منت مانی تو اس کی جگہ سورہ یاسین شریف پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، البتہ 10 بیویوں کی کہانی کی مانی ہوئی منت پوری نہ کی جائے۔ اگر کوئی اس طرح منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو آج عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو ظاہر ہے یہ منت پوری کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ ایسی منت ماننا ہی ناجائز ہوگا، کیونکہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے عشاء کی نماز چھوڑنا ہوگی، جس کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا۔ بہرحال 10 بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر اور جناب سیدہ کی کہانی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا ناجائز ہے۔ اگر کچھ پڑھنا ہے تو یاسین شریف پڑھ لی جائے، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا جو ان کہانیوں میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت لگے گا، پھر اس کی برکتیں بھی ہیں اور فضائل بھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ معلومات کی کمی کی وجہ سے ان کہانیوں کا رواج پڑا ہے، پھر یہ ذہنوں میں نقش بھی ہو گئی ہیں، انہیں چھوڑنا بڑا دشوار ہے، لیکن ہم سمجھا ہی سکتے ہیں، ڈنڈا لے کر منوا نہیں سکتے۔ سائل نے سمجھانے کی کوشش کی، بہت اچھا کیا کہ سمجھا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کو منوا کر ہی چھوڑیں، بس ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے جا سکتی ہے؟ سوال، کیا عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جانا جائز ہے؟ اگر اسے روکا جائے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے حق مہر معاف کر دیا تھا، اس لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب، عورت کو بلا عذر شرعی بغیر اجازت گھر سے نکلنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، عورت ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے، اس میں شرعاً شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ شوہر کی اجازت سے ہی جائے۔ اسی طرح محارم یعنی قریبی رشتہ دار جیسے بھائی بہن وغیرہ سے سال میں 1 مرتبہ شوہر کی اجازت کے بغیر ملنے جا سکتی ہے، لیکن اجازت لے کر ہی جانا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ عورت کی آنکھ پھڑکنے سے شگون لینا کیسا؟ سوال: جب عورت کی سیدھی یا الٹی آنکھ پھڑکے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: مرد یا عورت کسی کی بھی سیدھی یا الٹی آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عوام کی باتیں ہیں کہ الٹی آنکھ پھڑکنے میں بدشگونی اور بری فال لیتے ہیں، حالانکہ بری فال لینا ناجائز ہے۔ بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 128 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب میں اتنی معلومات ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی تک یہ مسائل مجھے معلوم ہی نہیں تھے۔ دولہا دلہن کے سلامی لینے کی جائز اور ناجائز صورت۔ سوال: کیا دولہا دلہن کا اکٹھے بیٹھ کر رشتہ داروں سے سلامی لینا جائز ہے، جبکہ اس دوران مووی اور تصاویر بھی بنتی ہیں اور دولہا دلہن غیر محرم سے بھی سلامی لیتے ہیں؟ جواب: سوال میں جو صورت پوچھی گئی ہے یہ تو ناجائز ہے کہ نامحرم وہاں موجود ہیں اور دولہا دلہن ان سے مل کر سلامی لے رہے ہوتے ہیں۔ دلہن نامحرم مردوں کے سامنے ہو اور دولہا کے سامنے نامحرم عورتیں ہوں اور یہ آپس میں لین دین مذاق مسخری کر رہے ہوں، بدنگاہی کا ماحول ہو اور میوزک بھی چل رہا ہو، تو اس طرح کا ماحول بنانا گناہ ہے۔ ہاں، اگر صرف گھر کے محارم مثلاً ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور تحائف کا لین دین ہو رہا ہے اور وہاں کوئی نامحرم نہیں اور نہ ہی گانے باجے وغیرہ کوئی بیہودہ حرکت ہو تو پھر جائز ہے۔ نامحرم کی چھینک اور سلام کا جواب دینے کی صورتیں۔ سوال: اگر کسی نامحرم کو چھینک آئے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ سیال کوٹ سے سوال۔ جواب: بار شریعت جلد 3 صفحہ 477 پر ہے، عورت کو اگر چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے۔ اسی میں صفحہ 461 پر ہے، مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے، اور اگر عورت اجنبیہ یعنی نامحرم عورت نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے، اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون؟ ایک شخص رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔